As shared earlier, میرا نام ثنا ذوالفقار ہے. میں NHN میں نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں اور on behalf of NHN I welcome you all for joining us today for the session How COVID-19 is affecting the vulnerable parts of population. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب خود کو چیٹ باکس میں انٹروڈیوس کروا دیں, آپ کا ادارہ, آپ کی پوزیشن اور اگر کوئی اور پوائنٹ جو آپ اپنے انٹروڈکشن میں شیئر کرنا چاہتے ہیں. مین وائل ہم سیشن کا آغاز کریں گے. آج کے پریزنٹر ہیں مسٹر عرفان مفتی, who holds master degrees in social and cultural anthropology and MPhil in American history. He has been an active part of social movements, human rights and peace coalitions in Asia and other regions of the world for the last more than 3 decades. Founding member of a 6-country development and advocacy consortium, South Asia Partnership Pakistan, and currently serving as its Deputy Executive Director. He also worked as Global Campaign Manager for GCAP, that stands for Global Call to Action Against Poverty, from Johannesburg, South Africa for 3 years. He was worked extensively in community development field, facilitated community groups and networks, organizational planning, community development projects, humanitarian assistance and advocacy campaigns. He co-authored 2 books on global civil society, social movements and global governance, published in South Africa. Regular contributor to political economy pages of national English dailies and other research journals. Received 2 global awards for his works on CSOs and MDGs. He represents National Humanitarian Network as Central Executive Committee member from NHN Punjab chapter. Thank you, sir, for facilitating today's session, and over to you. Thank you, Sana, and thank you, friends. آپ میری آواز سن سکتے ہیں سنا؟ ہیلو. اچھا چلو شکریہ ہمایوں. اچھا میں ظاہر بات ہے بہت ساری ڈبیٹ کووڈ-19 کے ہو رہی ہے اور بہت سارا انالیسس بھی جنریٹ کیا گیا ہے. گلوبل ڈسکشن بھی ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس کے اوپر کافی ڈسکشن. اس کے ظاہر بات ہے اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. اس کا ہیلتھ آسپیکٹ ہے, اس کا جو پینڈیمک کا اپنا جو اس کی کمپلیکیشنز ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس کا اکنامک سائڈ پر بات ہو سکتی ہے. لیکن جو بنیادی گفتگو جو میرا اپنا یہ خیال ہے جس پر ابھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو آلریڈی سسٹم سے ایکسکلوڈ ہوتے ہیں یا ولنریبل ہوتے ہیں. ان کے اوپر اس طرح کے ایک گلوبل پینڈیمک کا کیا اثر ہوا ہے, یہ بنیادی سوال ہے جس کا میرا خیال ہے کہ جواب ڈھونڈنا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو آلریڈی ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں انیکوالٹی, انجسٹس, خاص طور پر اکنامک انجسٹس بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے, اور ہماری کلچرل پریکٹسز میں بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ولنریبل گروپس جس میں خواتین ہیں, جس میں اقلیتی خواتین ہیں, جس میں ورکرز ہیں, جس میں رورل پور ہیں, جس میں ٹرانسجینڈر ہیں, جس کے اندر پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, وہ آلریڈی سسٹم کے بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور جب پینڈیمک اس میگنیٹیوڈ کا آ جائے تو اس کے اثرات کیسے ان تک پہنچتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ آج چند پوائنٹس آپ سے شیئر کروں اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. البتہ اس پر ابھی بہت کوئی ریسرچ تو نہیں ہوئی ہے. ہم نے البتہ ایک چھوٹا سا ایک ریپڈ اسسمنٹ کی ہے جس کی کچھ فائنڈنگ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ ابھی تو یہ انفولڈ ہو رہا ہے. ظاہر بات ابھی پینڈیمک اٹسیلف بھی اپنی اس پروسیس میں ہے جس میں ابھی اس کا سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس, اور وہ پاپولیشن کو ہٹ کر رہا ہے اور آلموسٹ ڈیلی بیسس پر ہم یہ ڈیٹیلز پڑھتے ہیں. لیکن اس کے جو نیکسٹ اسٹیجز ہیں اور جو اس کے جو اگلے معاملات ہیں جس میں خاص طور پر اکنامک جو اس کا جو ویو ہے ہارڈ شپ کی, وہ ابھی اس میں آنی ہے اور اس میں ابھی ٹائم لگے گا اور اس کے پر ریسرچ ابھی ہونی ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی ڈسکشن میں کوشش کروں گا کہ جو پریلیمنری ایفیکٹس ہیں اس پر ضرور آج میں آپ سے بات کروں. جیسے میں نے کہا کہ اس
اس نے جو آلریڈی ہماری سوسائٹی میں ولنریبلٹیز ہیں اور ایکسکلوژنز ہیں ان کو مزید ڈیپن کر دیا ہے، اور جو لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی لائیولیہڈ کر پا رہے تھے، یہ خاص طور پر جیسے خواتین ہیں، خواتین ورکرز ہیں، ہوم بیس ورکرز ہیں، ڈومیسٹک ورکرز ہیں، انڈسٹریل ورکرز ہیں، وہ پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مزید ان کی ولنریبلٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ یہ گلوبل صرف پبلک ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے، اس کا ایک میجر گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو گلوبل اکانومی کا جو حال ہوا ہے اور جو ہماری اپنے ملک کے اندر جو اس کا جی ڈی پی کا افیکٹ ہے وہ بہت تیزی سے نیچے گرا ہے۔ تو اس سے ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو اس کے اکنامک اس کے افیکٹس ہیں وہ ابھی آنے ہیں، اس کے ابھی آغاز ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہیں بہت سارے معاملات حکومتوں کے لیے مشکل ہوئی ہے، جس میں فوڈ کرائسس بھی ہے، جس کے اندر پرائسز کے بھی مسائل ہیں، اور جس میں لائیولیہڈ امپلائمنٹ کے مسائل بھی ہیں۔ تو خیر اس کے اوپر لمبی بات نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ لائیولیہڈ جسے میں نے کہا کہ جو ولنریبل آلریڈی لائیولیہڈ کی چیلنجز کا سامنا کرتے تھے، ان کے لیے اب مزید مشکلات ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اور پاکستان جو کہ آلریڈی ایک بہت ہی لو انڈیکیٹرز آف سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے، جس میں ہیلتھ کے انڈیکیٹرز، ایجوکیشن کے انڈیکیٹر، اور اگر آپ پاکستان کے این ڈی جیز کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ کوئی اچھی نہیں تھی، ہم نے کسی بھی ایک رزلٹ میں اچیومنٹ نہیں دکھائی، اور اب ایس ڈی جیز کا بھی یہی ہمارا معاملات ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب ہم آلریڈی اپنے جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں ان کو نہیں اچیو کر پاتے، اس میں اس پینڈیمک کی وجہ سے مزید جو ہے مسائل ہوں گے، اور ہمیں وہ نظر آن گوئنگ انیکوالٹیز ہیں، اور جو ہمارے سوسائٹی میں جو ایک انجسٹس ہے اکنامک وہ تو موجود ہے، لیکن جب اس طرح کے ایک میگا اسکیل پینڈیمکس یا کرائسس آتے ہیں تو اس سے وہ مزید ڈیپن ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حکومتیں کوئی سولوشن نکالتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کا ہے یا اکنامک سولوشنز ہیں، تو اس میں اس طبقے کو زیادہ اٹینشن دینی پڑتی ہے، نہیں تو حالات آپ اوپر تو ٹھیک کر لیتے ہیں، جو آپ کے باٹم پر پاپولیشن ہے وہ نہیں اس کا افیکٹ اس تک پہنچتا۔ تو یہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم نے سروے کیا ہے، اس سے بھی کچھ باتیں ہمیں اندازہ ہوا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ ہمایوں۔ اب یہ دیکھیں اس میں چند بنیادی شعبے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس کیا جائے۔ ایک تو اسکولنگ ہے، ایجوکیشن ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن میں گرل اور بوائز کی پریفرنس ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے یہاں ابھی بھی اگر لٹریسی ریٹ دیکھا جائے تو وہ خواتین میں سے 53% ہے، اور میل میں یہ 73% ہے، اور جو اویلیبلٹی آف اسکولز ہے، جو ایکسیس آف ایجوکیشن ہے، وہ لڑکوں کے لیے پھر بہتر ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو جب پینڈیمک آتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو جو لڑکیاں تھوڑا بہت اسکول بھی جا رہی ہوتی ہیں ان کا اسکول پھر ان کی ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پینڈیمک میں جو ان کے ایبسینٹیزم ہے، فیمیل ایبسینٹیزم وہ بڑھا ہے، اور جو ان کے ریٹس آف کمپلیشن ہے اسکول کمپلیشن وہ اس میں بہت کمی آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پریفرنس دیکھی جاتی ہے کہ اگر انکم فیملی کی کم ہوئی ہے تو لڑکا تو پھر بھی اسکول چلا جائے گا، لڑکی کو وہ اسکول سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایجوکیشن پر ایفیکٹ ہمیں ابھی سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ میں اویلیبلٹی جو ہمارے یہاں کیوریٹیو کی بھی ہے، جو ہیلتھ میں کیوریٹیو سروسز ہیں وہ بھی بہت کم خواتین تک پہنچتی ہیں۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے کہ اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی لوکل بی ایچ او تک پہنچنا، یا جو ڈسٹرکٹ کے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں تو ان میں اگر وہاں کلوجر ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹ بند ہے تو خواتین کے لیے تو ہاسپٹل پہنچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے بہت سیریس کمپلیکیشنز ہوئی ہیں۔ کچھ ہاسپٹل ڈیٹا ہم نے اٹھایا تو پتہ لگا کہ بہت ڈراسٹکلی ریڈکشن ہوئی ہے ویمن جو ہاسپٹل کی طرف جو نہیں آ پا رہی۔ اسی طرح لیبر فورس پارٹیسپیشن میں خاص طور پر جو ڈومیسٹک اور انفارمل ورکرز ہیں ان کے لیے اب سوشل پروٹیکشن کی کوئی سسٹم ابھی اس وقت موجود نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے کچھ سپورٹ ضرور دی ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوا تھا ان خواتین کو،
لیکن جو جس طرح کی ضرورت اس وقت اکنامک سپورٹ کی ان کو تھی وہ شاید ابھی گورنمنٹ کی اسکیم میں نظر نہیں آیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پر جو ہوم بیس ورکرز ہیں جو گھروں میں کام کر کے اپنی آمدنی بناتی ہیں، اور پاکستان میں بڑی تعداد ہے جس کا میں نے کہا 12 ملین کم از کم ہوم بیس ورکرز ہیں. اسی طرح جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوئی ہیں کیونکہ لوگوں نے اس سے کام ان سے کروایا نہیں ہے، ان امپلائمنٹ بہت آئی ہے. اب اسی طرح ٹائم اینڈ یوز آف موبلٹی ہے، خواتین کی موبلٹی جو تھوڑی بہت ہم نے دیکھا پچھلے چند سالوں میں بہتر ہوئی تھی، اس میں پھر رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اور موبلٹی خواتین کی اسٹرک ہو گئی ہے. اسی طرح فائنینشیل امپاورمنٹ کے ایشوز ہیں، انٹرسٹ ریٹس کے مسائل ہیں، ری پیمنٹس کے مسائل ہیں، اور جو جینڈر وائلنس ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان امپلائمنٹ آئی ہے مردوں کے اندر، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر مسائل ہوئے ہیں، سٹریس آیا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز آئے ہیں، اور اس کا سارا اثر خواتین اور بچوں کے اوپر رہا ہے. ہم نے جو اب تک کی کیلکولیشن ہے اس میں 48% انکریز ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس میں. یہ بہت سیریس انکریز ہے، اور اس کی کنفرمیشن بہت سارے سورسز سے ہم نے کی ہے، جس میں پولیس ریکارڈ سے بھی ہے، اور ہاسپٹلس کے اندر بھی جو کیسز خواتین کے آئے ہیں بڑے ہاسپٹلس میں، وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ وائلنس عورتوں کے ساتھ ہوا ہے. اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ جو مردوں کے اندر سٹریس لیول بڑھا ہے، انگزائٹی بڑھی ہے بیکاز آف دی اکنامک سچویشن، اس کا بھی اثر خواتین نے زیادہ اٹھایا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس نے ملٹیپلائی کر دیا ہے خواتین کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پرسن جو ڈسیبلٹی ہیں ان کی تو موبلٹی کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا. ٹرانسجینڈر جو پہلے تھوڑا بہت اپنا لائیولیہڈ کما لیتے تھے، اب وہ بالکل نہیں ہو رہا کیونکہ شادی بیاہ نہیں ہو رہے، فنکشن نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے ان کو مزید جو ہے مشکلات ان کی بڑھ گئی ہیں، اور یہ بڑھے گا آگے اگر اکنامک ایشوز کے اوپر ایڈریس نہ کیا گیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا، جو ریپڈ سروے ہم نے کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی چند فائنڈنگ میں آپ سے شیئر کروں. یہ ہم نے چاروں صوبوں میں کیا، اور اگر آپ یہ اس کا سیمپل دیکھیں گے تو اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو بھی شامل کیا، اور اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز جو ہے خواتین کی ان کو انٹرویو کیا، جس میں فیکٹری ورکرز ہیں، ہوم بیس ورکرز، اور فارم لیبر یا فشریز کے جو مل کے ساتھ جو منسلک ہیں خواتین، ان کو ہم نے خاص طور پر انٹرویو کیا اور ان سے ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا. تو اگر ان 3 کیٹیگریز کے اندر جو حالات ہیں یا ان کے جو تاثرات ہیں، پرسیپشنز ہیں، وہ میں آپ سے اب شیئر کرتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے. اب اس میں جو ہم نے 38 ڈسٹرکٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کیا، جس میں بلوچستان کے بولان، گوادہ، نصیر آباد، کوئٹہ سے بھی ہیں. جس طرح گلگت بلتستان سے 2 ڈسٹرکٹ خزر اور گلگت کو لیا گیا، خیبر پختونخوا، پنجاب سے 15 ڈسٹرکٹ، اور سندھ کی کوئی 8 ڈسٹرکٹس ہم نے لیے. اور مطلب کوشش یہ تھی کہ اسپریڈ بھی رکھیں اور ان ایریاز کو بھی کور کریں جہاں پر ولنریبلٹیز آلریڈی بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی ہم اس سروے کا حصہ بنائیں. اس کے جو اب بنیادی فائنڈنگز ہیں، اگر آپ یہ دیکھیے گا کہ جو گورنمنٹ کے 3 بڑے اسکیمز تھیں، ایک احساس ایمرجنسی پروگرام تھا، ایک انصاف امداد پیکج تھا، اور ایک راشن پروگرام تھا. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں احساس ایمرجنسی پروگرام تو پھر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچا، خواتین نے کنفرم کیا کہ ان کو اس کی امداد ملی ہے. لیکن جو امداد پیکج ہے اور جو راشن پروگرام ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں نے کنفرم کیا، اور اگر آپ اس کی ریشو دیکھیں گے تو وہ بہت تھوڑی ہے کہ جن میں خواتین کو وہ سپورٹ ملی ہو. اور اس کو آپ اگر نیچے گراف میں دیکھیں گے تو کے پی میں تو یہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہمیں رپورٹ ہوئی ہے. بلوچستان میں پھر زیادہ ہوئی ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ احساس ایمرجنسی پروگرام نے بلوچستان میں کچھ زیادہ اچھی اچیومنٹس کی ہیں. لیکن باقی جو 2 پروگرامز ہیں ان کی بہت ہی ڈسمل ہے. 2.5 اور 6% اونلی رسپونڈنٹس نے بتایا کہ ان کو یہ امداد ملی ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو رجسٹریشن کا عمل تھا اس میں بھی یہ جو ویمن فارمر، یہ جو فارمرز ہیں، فیکٹری اور ہوم بیس ورکرز ہیں، ان کو بھی ان میں بھی ایک بڑی تھوڑی تعداد ہے جو کہ رجسٹر ہوئی ہے. مطلب اگر آپ اس کے پرسنٹیج دیکھیں تو 65 یا 66% خواتین نے کہا کہ وہ رجسٹر ہوئی ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو 30% خواتین جن کو ہم نے انٹرویو کیا وہ کسی بھی پروگرام میں رجسٹر نہیں ہوئی ہیں. اور اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ جو ان کو ٹیکنالوجی کی ایکسیس نہیں ہے، انٹرنیٹ کی ایکسیس وہاں نہیں تھی کہ وہ آن لائن رجسٹر کرواتے، یا ان کے علاقے اتنے دور ہیں اور گورنمنٹ سروسز ان تک نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے وہ ایکسکلوڈ ہوئی اس گورنمنٹ گرانٹ سے.
یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جہاں اس طرح کی اسکیمیں لاتی ہے اس کے لیے جو لوگوں کی ایکسیس ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ دکھائیے. اسی طرح جو بینیفٹس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سوائے سندھ کے جس میں 82% نے کہا کہ ان کو بینیفٹ ہوئے ہیں ان اسکیموں سے، باقی صوبوں میں یہ تعداد ابھی بھی بہت کم ہے. یعنی اس کی ایگریگیٹ جو ہے وہ 66% نے ہی کنفرم کیا. اور یہ جو 3 کیٹیگریز میں نے خواتین کے بتائی ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی گرانٹ یا کوئی نہ کوئی اسسٹنس ملی ان دنوں میں. باقی آپ کے سامنے ہے خیبر پختونخوا میں یہ ریشو پھر بھی کم رہی ہے باقی صوبوں کے نسبت. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید توجہ اس طرح سے نہیں دی گئی کہ جو بہت ہی مارجنلائز لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان کو کیسے اس کا حصہ بنانا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے جو ڈسٹرکٹ آئیڈینٹیفائی کیے جن میں سب سے زیادہ بینیفٹ لوگوں تک پہنچے تھے، ان میں ہم نے 3 ڈسٹرکٹ ہر پروونس میں لیے ہیں. پنجاب میں بھکر، راجن پور، ٹوبے میں لوگوں نے زیادہ ہمیں کنفرم کیا ان کو ملی. باقی ڈسٹرکٹس میں وہ امداد کم پہنچی لوگوں تک. سندھ کے بھوٹکی، ٹھٹا اور بے نظیر آباد ہے. خیبر پختونخوا میں ڈی اے خان، چارسدہ اور سوات، اور بلوچستان میں گوادر، بولان، نصیر آباد. مثلا یہ 3 وہ ڈسٹرکٹ ہیں جو پھر بھی کنیکٹڈ ہیں گورنمنٹ اسکیمز، گورنمنٹ جو سورسز ہوتے ہیں. باقی شاید دور ہوتے ہیں یا ان تک رسائی کم ہوتی ہے یا وہاں گورنمنٹ کی پہنچ کمزور ہوتی ہے. اس وجہ سے وہاں پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ وہاں لوگوں تک امداد نہیں پہنچی. آگے چلیے. اب جب ہم نے ان خواتین سے پوچھا، ایک تو اوور آل ہم نے پوچھا کہ کتنی خواتین تک یہ بینیفٹس پہنچے ہیں ان پروگرامز کے. جو 3 پروگرام میں نے پہلے بتائے تو اس میں بھی ایک اوور آل پرسنٹیج تو پھر بھی 69.5% ہے جنہوں نے کہا لوگ خواتین جو ارد گرد کی خواتین تک ان کو علم تھا کہ ان تک پہنچائے. لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ فیکٹری ورکر جو خواتین ہیں جن کا لائیولیہڈ ہی ختم ہو گیا ہے، آج کل ان امپلائڈ ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس میں جو فیکٹری ورکرز خواتین تھی انہوں نے کہا صرف 22%، 22.5% خواتین نے کنفرم کیا کہ ان کو کوئی اسسٹنس ملی ہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ توجہ شاید اس طرف کم ہوتی ہے کہ جو خواتین جو ورکرز ویمن ہیں ان کو ان اسکیم کا حصہ نہیں بنایا جاتا یا ان تک توجہ کم دی جاتی ہے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے گورنمنٹ اس گیپ کو کور کر سکتی ہے کہ جو خواتین اس سے ایکسکلوڈ ہوتی ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے. اسی طرح اگر آپ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کہا کہ جو پروفیشن وائز کتنوں کو اسسٹنس ملی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی فیکٹری ورکرز کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے بنسبت ہوم بیس ورکرز اور فارم لیبرر کے. فارم لیبرر یا فشریز میں پھر بھی امداد 43% خواتین نے کہا ان کو ملی ہے، لیکن جو فیکٹری ورکرز ہیں ان تک امداد بہت کم پہنچی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کن چیزوں کی زیادہ آپ کو ضرورت ہے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ نے فوڈ کو پریفرنس دی ہے کہ ان کو خوراک چاہیے ہے. اس سے یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ فوڈ ڈیفیشنسی بہت ہوئی ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اجناس کم ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنی فرسٹ پریفرنس راشن کو دیا ہے، پھر ماسک اور پھر اس کے علاوہ جو دیگر جو خواتین کی میڈیسن یا اس طرح کی جو اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں خواتین کی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ فوڈ کو کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ ابھی بھی ہے. اسی طرح ہم نے پوچھا کہ رجسٹریشن کے حوالے سے تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو 32.8% خواتین کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی بھی پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا فگر ہے، اگر آپ اس کو ملینز اور اس میں ڈالیں گے تو پھر یہ فگر بہت زیادہ ہوگا. پاکستان کی آبادی میں جو خواتین کی آبادی ہے اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ فگر ہوگا. اچھا، اسی طرح اگر ہم نے بتایا کہ کیا کوئی حکومت نے کوئی کورونا وائرس سے متعلق کوئی مہم چلائی ہے، تو اس میں بھی ایک بڑی پرسنٹیج نے بتایا کہ ان تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہیں، کوئی ایسی کمپین ان کے نالج میں نہیں ہے. یعنی 62% نے ابھی بھی یہی کہا کہ ان تک کوئی اس طرح کی حکومتی معلومات یا کوئی ایسی مہم اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ تشدد کے واقعات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ زیادہ کووڈ ریلیٹڈ ہے. مطلب وہ خواتین جو پہلے کم از کم سیف محسوس کرتی تھیں اپنے آپ کو گھروں میں
علاقوں میں اب یہ بتا رہی ہیں کہ جو اسٹریس لیول ہے وہ بڑا ہے اور گھروں کے اندر وائلنس، ہر طرح کا وائلنس جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. سرکاری اسپتال کی اویلیبلٹی تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہے، ہمارے علاقے میں یا زیادہ ڈسٹینس کم ڈسٹینس پر موجود ہیں ہاسپٹلس. لیکن اگر آپ دیکھیں نیکسٹ سلائڈ پر تو جو ہاسپٹلس ہیں ان میں جو خواتین کی رسائی ہے یا وہ اویل کرنے کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. یعنی 58% ایسے ہیں جو واقعی وہ اویل کرتے ہیں. جو اویل نہیں کر پاتے وہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا اویلیبلٹی نہیں ہے، دور ہے، یا وہاں پر سٹاف نہیں ہے، یا میڈیسن نہیں ملتی ہے، یا وہاں سے ان کو وہ سلوشن نہیں ملتے ہیلتھ کے جو وہ چاہتی ہیں. تو اس سے بھی پتہ یہ لگتا ہے کہ اویلیبلٹی تو ہاسپٹلس کی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اویل کرتے ہیں وہ کم ہوتی ہے تعداد، اور اس کی محرکات ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. اسی طرح اگر ہم جو پریگننٹ خواتین کے اوپر کے حوالے سے ہم نے سوال کیا کہ کیا ان کے لیے کوئی خاص، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے خواتین کے لیے مشکلات تھیں، اور جو خواتین پریگننٹ تھیں ان کے لیے ہم نے پوچھا کس طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں یا ان تک پہنچی ہیں، تو صرف 27 یا 28% نے کہا کہ کچھ سروسز ان تک پہنچی ہیں. باقی کو 72% نے ڈینائی کیا کہ کسی بھی طرح کی سروسز ان تک نہیں پہنچی ہیں. یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بہت ہی ورنریبل ہوتے ہیں لوگ، اور اس طرح کی سچویشن میں جب کہ حالات بہت سازگار نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے ان تک ہم وہ سروسز پہنچائیں. اچھا، پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو فیکٹری ورکرز ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، کیا ان تک کس طرح کی امداد پہنچی ہے، تو اس میں بھی ایک بڑی تعداد 77% ایسی ہے جنہوں نے کہا کہ ان تک کوئی اسسٹنس اس طرح کی نہیں پہنچی ہے جس طرح کی ان کو درکار تھی. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو اسپیشل نیڈ کے لوگ ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کی ایسی اسکیم سے. اسی طرح ہم نے این جی اوز کے حوالے سے سوال پوچھا کہ کیا این جی اوز ان تک کچھ پہنچی ہیں، ان کے حوالے سے ان کی طرف سے کوئی مدد ملی ہے، تو اس میں بھی ہمیں 50% کی طرف سے پازیٹیو جواب تھا، اور تقریباً اتنا ہی پرسنٹ میں کہوں گا جن نے کہا ہم تک کوئی این جی او بھی نہیں پہنچی ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی حالات میں جب کہ حکومت نہیں پہنچ پاتی ان طبقوں تک جو بہت ہی ولنریبل ہیں، ایکسکلوڈڈ ہیں، تو کم از کم ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ باقیوں تک تو حکومت پہنچ جاتی ہے، ہم زیادہ ان تک پہنچیں. جیسے میں نے کہا ٹرانسجینڈر ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں، انفارمل ورکرز ہیں، یا کھیت مزدور خواتین ہیں، ان کی طرف ہمیں این جی اوز کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح کس نوعیت کے کام کر رہے ہیں این جی اوز کی طرف سے، کس طرح کی سپورٹ مل رہی ہے، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ راشن کی طرف توجہ ہے. میڈیسن سب سے لو رینک پر گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اوپر کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہیلتھ ایک نیڈ پھر بھی موجود تھی جس کو گورنمنٹ نہیں کور کر پائی ہے. تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گیپس کو فل کریں، ہم ریپیٹ نہ کریں. اگر حکومت ایک اچھے راشن سپلائی کر رہی ہے تو ہم راشن کی بجائے ہم میڈیسن کی طرف توجہ زیادہ دیں، یا ہم جو دیگر ضروریات ہیں جیسے اسپیشل میڈیکل کیئر ہوتی ہے بچوں کے لیے، پریگننٹ خواتین کے لیے، اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. ورنہ وہ گیپ بڑھتا رہتا ہے، حکومت بھی نہیں پہنچا پاتی اور این جی اوز بھی وہ کام اس طرح سے نہیں کر پاتے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ جو پرائرٹی نیڈز ہیں، جو ہم نے پوچھا کہ آپ ان تین چیزوں میں کن کو پرائرٹی آپ دیتے ہیں، اس میں پھر فوڈ سپلائی ہی کی پرائرٹی انہوں نے دی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد اگر آپ دیکھیں میڈیسن کی طرف بھی ان کی توجہ ہے کہ میڈیسن نہیں مل پا رہی ہے. اور یہ ظاہر بات ہے میڈیسن صرف کووڈ کے متعلق نہیں ہے، اور جو ہیلتھ کمپلیکیشن بیکاز آف لاک ڈاؤن ہوتی ہیں وہ بھی میڈیسن ان تک نہیں پہنچتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیش کچھ ایسی بنانی چاہیے این جی اوز کو کہ جس میں ہم دیکھیں کہ کہاں گیپ زیادہ ہیں اور وہاں ہم پہنچیں، تاکہ جو ولنریبل لوگ ہیں وہ امداد ان تک وہ پہنچے جن کی ان کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا، وائلنس کے حوالے سے ہم نے جو چند کیسز نوٹ کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں تعداد کافی زیادہ ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی دیکھیں، یہ وہ کیسز ہیں جو ہم نے صرف یہ جو ہمارا سیمپل تھا اس میں سے اکٹھے کیے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک چھوٹے سیمپل میں اتنے زیادہ وائلنس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو ایک لارجر پاپولیشن میں یہ ریشو کتنی زیادہ ہوگی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کے بڑے کرائسس ہوتے ہیں اس کے اندر
صورتحال خاصی گمبھیر ہو جاتی ہے، اور اگر ہم توجہ نہ دیں تو اس سے بھی مشکلات بڑھتی ہیں ان لوگوں کے لیے. اور میں نے اس کے اندر بھی ٹرانسجینڈر کا ریشو نہیں ڈالا، ان کے حوالے سے تو زیادہ وائلنس آیا ہے اس پینڈیمک کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. آگے چلیے گا. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو پبلک ہاسپٹل، اب اس میں جو آپ دیکھیں گے اویلیبلٹی اور ٹریٹمنٹ کے جو گیپس ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. مطلب بلوچستان میں 97% نے کہا ہمیں اویلیبل تو ہے، لیکن جو اس کی جہاں جو اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے وہ پہنچتی ہیں یا واقعی ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہ 70% ہے. اسی طرح اگر آپ جی بی میں دیکھیں تو گیپ زیادہ ہے، اور پنجاب میں بھی یہ گیپ بہت زیادہ ہے، اور سندھ کے اندر. کے پی میں پھر تھوڑا بہت یہاں کنفرم ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ کروا لی ہیں یا ان تک پہنچی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اویلیبلٹی ہونا ایک اور ایشو ہے، اور وہاں سے ٹریٹمنٹ حاصل کرنا یا ٹریٹمنٹ تک رسائی لینا یہ ایک اور سچویشن ہے. اس دونوں کے اندر گیپ کو ہمیں ضرور فل اپ کرنا چاہیے. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا، یہ اس سارے کو اگر آپ دیکھیں پریگننٹ ویمن کے حوالے سے جو اویلیبلٹی اور جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا بڑا گیپ ہے. اچھا، پچھلی سائڈ میں پھر بھی کچھ گیپ کچھ ہمیں کم نظر آ رہے تھے، لیکن جہاں گیپ بہت زیادہ ہے اس لیے لگتا ہے کہ جو پریگننٹ ویمن ہوتی ہیں وہ خود تو نہیں پہنچ سکتی ہیں ہاسپٹل، تو اس کے لیے جو مینز درکار ہوتے ہیں، جو اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں وہ نہیں اگر ان کو مل پاتی تو اس سے خطرات بڑھتی ہیں. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسپیشل کنڈیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم کیا کر پائے ہیں یا کر رہے ہیں، یا حکومت کیا کر پائی ہے یا این جی اوز کیا کر پائی ہیں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. اسی طرح کمیونٹی سیٹسفیکشن لیول اگر آپ دیکھیں جس میں ڈیلیوری آف ریلیف پیکیجز کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے. میرا خیال سب سے زیادہ پھر بھی پنجاب میں انہوں نے سیٹسفیکشن شو کی ہے، یا جی بی میں اور باقی صوبوں میں، اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو صرف 19% سیٹسفائی انہوں نے کہا کہ وہ ہیں جو ریلیف سروسز وہ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ سے ہے. اس کو بھی ہمیں ظاہر وطن نوٹ کرنا چاہیے. آگے چلیے گا پلیز. اچھا، جو پالیسی ریکمنڈیشنز ہیں ان کی بحث ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چند بنیادی باتیں ہیں جو ہم ایز این جی او کو بھی دیکھنی چاہیے، اور گورنمنٹ کی طرف یقیناً ان کی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. یہ ہم نے رپورٹ جو لکھی ہے وہ بھیجی ہے گورنمنٹ کو بھی، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کی طرف دھیان دیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ جو ایجوکیشن کا امپیکٹ گرلز کے اوپر آیا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے، جس میں ٹیلی اسکول انیشیٹوز ہیں. ابھی گورنمنٹ نے ایسے کچھ آن لائن ایجوکیشن پلان شروع کیے ہیں، اس میں بچیوں کو زیادہ توجہ ہوتی ہے کیونکہ بچیاں پہلے ہی اسکول کم جاتی تھیں، اور کووڈ کے بعد تو ان کی ریشو مزید کم ہوئی ہے. اسی طرح احساس جو انیشیٹوز ہیں اس میں بھی اس میں چیریٹی بہت تھنکنگ ہے، وہ ایک ٹائم سپورٹ ہے، بعد میں وہ کیا کریں گے. تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ سوشل سیکورٹی سسٹمز کو بہتر کیا جائے، یہ جو سوشل پروٹیکشن کے نظام ہے اس میں بہتری لائی جائے، وہاں پیسہ انویسٹ کریں تاکہ لوگوں کو ہاسپٹل کی جو یہ چند پالیسی ریکمنڈیشن ہے. میری فائنل بات یہ ہے کہ ہم ایز این این جی او ہمیں تھوڑا بہت توجہ ان مسائل کی طرف دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین کوشچن یہی ہے کہ جو سب سے کمزور لوگ ہیں، جن کی آواز نہیں پہنچتی، ایکسکلوڈڈ ہیں، سسٹم سے ایکسکلوڈڈ ہیں، کم از کم ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے اور ان تک ایکسیس کو بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ میرے دوستوں، میں نے شاید زیادہ ٹائم لے لیا ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. For joining us today and attending the session. All session details, recordings and presentations can be accessible from NHNDRC. Thank you and Allah Hafiz.